محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسجد کے حوالے سے یا علاقے کے حوالے سے یا خود ہماری ذات کے حوالے سے یا امت مسلمہ کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں، تو چار باتیں ان میں سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے جو صفات بیان فرمائی ہیں اور جن صفات کو اپنانے کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے مسلمان کو، ان صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے اخلاق، کہ مسلمان با اخلاق ہو، اور مسلمان کو با اخلاق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے مسلمان کو، اچھی عادات اپنانی چاہیے مسلمان کو۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلقہ، قیامت کے روز ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی بھاری عمل ہوگا، بھاری بھرکم عمل ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو، نیکیوں کے پلڑے کو سب سے زیادہ جھکانے والا بھاری وزنی بڑا عمل، آپ نے فرمایا حسن خلقہ، وہ اس مسلمان کا اچھا اخلاق ہوگا، وہ اس مسلمان کا اچھا اخلاق ہوگا جو اس کے نامہ اعمال کو وزنی بنائے گا، بھاری بنائے گا، اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو اس کے حق میں جھکائے گا۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی، جو عورت ایسی تھی کہ زندگی میں ایک سے زائد خامن تھے، اس کے ایک سے زائد خامن کا مطلب یہ ہے اس نے کہیں نکاح کیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ فوت ہو گیا خامن اس کا، اور پھر اس کے بعد اس نے پھر دوسرا نکاح کیا، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ دوسرا نکاح بھی برقرار نہ رہ پایا اور وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اس کا کہیں اس کے بعد تیسرا نکاح ہوا، تو اس طرح اس کو زندگی کے اندر 3 خامن، 2 خامن، 3 خامن ایسا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، اور یہ ممکن صورت ہے۔ تو اللہ کے نبی کل قیامت والے دن یہ عورت اپنے کس خامن کے ساتھ ہوگی؟ قیامت کے روز یہ عورت اپنے کس خامن کے ساتھ ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ، اللہ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ ان میں سے جس کو اپنے لیے پسند کرے اور جس کے ساتھ رہنا چاہے، اللہ پاک اس عورت کو اختیار دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ، تو میں بتاؤں عورت کس خامن کو چنے گی؟ عورت کس خامن کو چنے گی؟ تو آپ نے فرمایا عورت اس خامن کو چنے گی جس کا اخلاق دنیا میں اس کے ساتھ اچھا تھا۔ یعنی آخرت میں بھی فیصلے بڑی حد تک اخلاق پہ ہوتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، تو اس کی عادات کے اندر، اس کی وضاقتہ کے اندر، اس کے رکھ رکھاؤ کے اندر، اس کے میل جول کے اندر، اس کے چلنے پھرنے کے اندر یہ اچھے اخلاق، رکھ رکھاؤ، وفاداری یہ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اس کے مسلمان جو ہے وہ ہلڑ باز نہیں ہوتا، وہ جلد باز نہیں ہوتا، وہ بدتمیز نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو اسے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی عادات کو ٹھیک کرے۔ تو مسلمان مجموعی طور پر مسلمان کی عادات میں جو ہے یہ ہمیں کچھ مناظر دکھائے جاتے ہیں نا ٹی وی پر، فلاں نے فلاں کو مارا اور گرا دیا اور دھکم پی، لوگ گھونسے مارے، بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کسی جاہلانہ خاندان اور جاہلانہ لوگوں کے طرز عمل ہیں، مسلمان نہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کیا ہے؟ بااخلاق، وفادار، مروت، روادار۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے فرمایا نا، آپ اور حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اخلاق کی انتہاؤں پہ لے جاؤں۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی جو انتہائیں ہیں میں تمہیں وہاں پہ لے جاؤں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے سب سے بہترین حصے اور جگہ میں ایک محل کی گارنٹی دے رہا ہوں اس شخص کو من حسن خلقہ، جو اپنی عادات، اپنے رویے، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنی وضاقت یہ ٹھیک کر لے، اپنا اخلاق ٹھیک کر لے۔ تو بہت تعلیم ہے مسلمان کے لیے کہ وہ با اخلاق ہو، وہ اچھے اخلاق والا ہو، یہ بنیاد ہے۔ اب اس پر جو بات عرض کرنی ہے، یہ میں بات پہلے بھی عرض کی تھی، چند روز پہلے بھی، تو اب ذرا جمعہ ہے، زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ زیادہ مجمع کے سامنے بات کی جائے۔ جب کہیں پر بھی کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو کہیں پر بھی، تو اس مجلس اور اس محفل کے آداب یہ ہیں کہ وہاں کسی قسم کی بدمزگی نہ پھیلائی جائے، جتنا ہو سکے اخلاق کے ساتھ، خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ وہاں کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ساری مجلس کو، ساری محفل کو خراب کرنے والا ہو اور لوگوں کی توجہ ہٹانے والا ہو، بدمزگی پھیلانے والا ہو، ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے کہیں اندر آ جائیں کہ یہ شور کر رہے ہیں، سب کی توجہ ادھر جاتی رہے گی۔ تو مسلمان کو تو کوئی ایسی مجلس ہو، ایسی محفل ہو، وہاں جتنا ہو سکے وزاداری قائم رکھی جائے، اس مجلس کا جو وقار ہے وہ بحال رکھا جائے، وہ برقرار رکھا جائے۔ ہم مساجد میں اب ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ مسجدوں میں چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی لوگوں نے دعا مانگنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، سنتیں پڑھنی ہیں۔ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ذرا وقفہ زیادہ ہوتا ہے سلام پھرنے کے بعد، جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ان میں ذرا تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں جو ہی سلام پھرتا ہے مختصر سی دعا ہوتی ہے، کہیں نہیں بھی ہوتی، کہیں دعا نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس پہ قطعاً نہیں آ رہا، کہیں پر دعا نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، بالکل وہ اپنا معاملہ ہے، وہ جس طرح بھی کریں۔ جو ہی سلام پھرا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ اٹھ کر چل پڑتے ہیں، کچھ لوگ اٹھ پر ایسے ہی چل پڑے، کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی یکدم، کوئی یکدم کوئی ان کو پیٹ کے اندر بڑی شدید قسم کی گیس یا کوئی قضاء حاجت کی بڑی شدید صورت پیش آئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا ایسا بھی نہیں کہ کوئی باہر آدمی کھڑا ہے کہ سلام پھیرے تو تم نے اڑتے ہوئے باہر آنا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بس ایک عادت سی بن گئی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی اٹھا ہے، ابھی صرف سلام پھرا ہے، کوئی بندہ استغفار کر رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، وہ ایک کو پھلانگا، دوسرے کو پھلانگا، تیسرے کو پھلانگا، چوتھے کو پھلانگا، ساری صفوں کو ڈسٹرب کرتا ہوا، متاثر کرتا ہوا، سب کو دھکے دیتا ہوا باہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اس چیز کو کہ لوگ یہ نہ کریں، لوگ ایسی حرکت نہ کریں، لوگ ایسا طرز عمل نہ اپنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، 8-10 صفیں بن گئی ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اس کی کوشش یہ ہے کہ میں سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھوں۔ اب وہ ایک کو پھلانگتا ہے، دوسرے کو پھلانگتا ہے، تیسرے کو پھلانگتا ہے، کسی کے بازو کو اس کا پاؤں لگ رہا ہے، کسی کا اس کے اوپر کندھے کے اوپر لگ رہا ہے،
کسی کے سر پہ لگ رہا ہے، کہیں اس کا ہاتھ لگ رہا ہے، وہ اس طرح پھلانگتا 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 آتا ہے. فرمایا اتخذ جسرا الی جہنم، اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے، اور یہ آ کے پہلی صف میں نہیں بیٹھا، جہنم کے گڑھے میں گر گیا. اب جو شخص نماز فوراً ختم ہوتا ہی اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے، اس کو پھلانگا اس کو پھلانگا. بلکہ اس وقت جب نماز ہو چکی ہے لوگ اور زیادہ مل کے بیٹھے ہیں، قریب قریب بیٹھے ہیں. اب یہاں ایک شخص یوں ہو رہا ہے، ایک شخص یوں ہو رہا ہے، پھر پیچھے کچھ لوگ لیٹ آئے ہیں، وہ ابھی بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو کئی دفعہ ان کے درمیان جگہ بنا کر، اچھا ایک رکوع میں گیا ہے تو ایک سجدے میں گیا ہے، ایک کھڑا ہوا ہے، میں ان دونوں کے درمیان سے آدھا ترچھا ہو کر نکلوں. یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مسلمان کے کرنے کا کام نہیں ہے. مسلمان وزادار ہوتا ہے، مسلمان روادار ہوتا ہے، مسلمان بااخلاق. یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بے مروتی ہے، یہ غلط طرز عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العجلۃ من الشیطان، یہ جو جلد بازی ہے نا، شیطان اکساتا ہے انسان کو جلد بازی پر. لہذا جب نماز مکمل ہو تو کوشش یہ کریں جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنی بقیہ نماز جو بھی ہے وہیں پر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں. اور اگر آپ نے گزرنا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں، صف جگہ بن جائے، لوگ ہٹ جائیں. اس کے بعد کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو مجبوری ہے نا، جس کو مجبوری ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن ایک عادت، ابھی جمعے کی نماز ختم ہوگی، سلام پھرا ہے، اجتماعی دعا ہونی ہے. بھائی اگر کوئی نہیں مانگنا چاہتا نا، ٹھیک ہے، نہ مانگے، نہ مانگے. اور کوئی نہیں مانگنا چاہتا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں مانگنے، نہ مانگے، ٹھیک ہے، اس کا عمل ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں، پھر آپ اٹھ کے چلے جاؤ. اتنی دیر میں آپ اللہ کا ذکر کر لو، اتنی دیر میں آپ استغفار کر لو، آیت الکرسی پڑھ لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دعائیں ارشاد فرمائی ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اذکار ارشاد فرمائے ہیں. تو پہلی باتوں میں سے پہلی بات کہ کوشش کریں کہ مساجد کا ایک جو ماحول ہے نا، اور اس کا ایک تقدس ہے اور ایک احترام ہے، اور جو مجلس بنی ہوئی ہے اس کا وقار ہے، اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کو خراب نہ کیا. سلام پھرتے ہی یہ جو بھاگنے والی کہ خدا نخواستہ کوئی بم پھٹنے والا ہے اور 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اس سے پہلے نکلو یہاں سے، نہیں، ایسا نہیں ہے. باوقار انداز کے اندر بیٹھیے، اور جب جگہ بن جائے، لوگ ہٹ گئے ہیں، اٹھیے، آپ چل پڑیے. نہ خود پریشان ہو، نہ کسی دوسرے کو پریشان کریں. ہاں، جس شخص کو یہ ہو کہ مجھے جلدی ہے اور میں نے جلدی نکلنا ہے، جس شخص کو یہ ہو وہ پھر بالکل آخری صف میں کھڑا ہو. ہاں، وہ آخری صف میں کھڑا ہو کہ بھئی میری مجبوری ہے، میں نے نکلنا ہے جلدی، میرے پاس 8 منٹ ہیں، 9 منٹ ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں میرے پاس، سلام پھرتے ہی میں نے بھاگنا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ پھر پیچھے کھڑا ہو جائے بالکل اینڈ پہ، تاکہ وہ لوگوں کو پریشان یا لوگوں کو متاثر نہ کرے. تو ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی. دوسری بات، یہ گزشتہ چند دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ ڈیفنس میں ہوا ہے. ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا، اس کے والد صاحب نے اس کو پکڑا دی گاڑی. اس کے والد صاحب نے اس نے ضد کی ہوگی میں نے گاڑی چلانی ہے، تو باپ نے کہا یہ لے چلا. وہ 12-13 سال کا لڑکا نکلا گاڑی لے کر. تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی، ایک گاڑی کے ساتھ اس کو خواہ خار ہوئی یا کیا ہوا، بہرحال وہ مسلسل ان کو تنگ کرتا رہا. اور پھر ایک چوک کے پاس آ کر اس نے اس گاڑی کو اس طرح بری طرح ہٹ کیا، اور اس بری طرح اس نے اس گاڑی کو وہ ٹکرایا اس سے جان بوجھ کر. اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، جان بوجھ کر اس بری طرح اس نے ہٹ کیا کہ اس گاڑی کے اندر 2 خواتین، 2 بچے، 2 بڑے، 6 افراد موقع پہ جاں بحق ہو گئے. موقع پر جاں بحق ہو گئے. یہ واقعہ آپ سب نے پڑھا ہے، اخبارات میں آتا رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. یہ 4-5 دن پرانا واقعہ ہے.
دوسرا واقعہ ہمارے یہاں پیش آیا ہے. ہمارے ادارے کے اندر ایک طالب علم پڑھتا ہے بچہ، گھر گیا، شام کا وقت تھا غالباً مغرب کے بعد کا، تو وہ موٹر سائیکل چلانی، موٹر سائیکل لی اس نے. اس کی عمر بھی کوئی 12 13 سال تھی لڑکے کی. موٹر سائیکل لی اور موٹر سائیکل لے کے باہر نکلا. اور جب یہ اس عمر کے لڑکے موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں نا باہر، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل نہیں، جہاز ہے، چلانا نہیں ہے، اڑانا ہے. ان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے 2 کلومیٹر اگر میں نے جانا ہے اور 2 کلومیٹر 5 منٹ میں طے ہوتا ہے تو میں نے 3 منٹ میں طے کرنا ہے. ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے 11 12 13 14 سال کے بچوں کی؟ اگر پاس سے کوئی موٹر سائیکل گزری اور اس کی سپیڈ تیز ہے، اچھا یہ مجھ سے تیز جا رہا ہے، ٹھہرا میں بتاتا ہوں اس کو. بلا وجہ انہوں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کر دینی. یہ بچوں کی سائیکی ہوتی ہے. تو وہ لڑکا موٹر سائیکل لے کر نکلا سپیڈ میں، آگے سے غالباً کوئی کتا گزر رہا تھا، اس نے بچانے کی کوشش کی. اب سپیڈ تیز تھی اور اس سے نہیں کنٹرول ہوئی موٹر سائیکل. وہ گرا اور اس طرح گرا کہ اس کی جو یہ دائیں ٹانگ ہے، دائیں ٹانگ، یہ تھوڑا سا گھٹنے سے نیچے یہاں سے، یہ اندر سے ساری اس کی ہڈیاں، یہ پورا جوڑ ہے، جوڑ، وہ پورے کا پورا جوڑ الگ ہو گیا. وہ پورے کا پورا جوڑ الگ ہو گیا. اب ڈاکٹرز کے بقول ابھی اس کا آپریشن کرنا، انہوں نے آپریٹ کرنا ہے، لیکن ابھی وہ یہ تقریباً 14-15 دن ہو گئے اس واقعے کو. ابھی فی الحال وہ آپریٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدرتی نظام ہوتا ہے، چیزیں خود جڑنا شروع ہوتی ہیں، جتنا جڑ سکتی ہے یہ جڑ جائے، اس کے بعد آپریٹ کریں گے. آپریٹ کرنے کے بعد 9 سے 10 ماہ بچے کی ٹانگ صرف یوں رہے گی، بالکل سیدھی. یہ بچہ ٹانگ ہلا نہیں سکتا اگلے 9-10 ماہ. یہ بچہ ٹانگ ہلا نہیں سکے گا، یہ بچہ ٹانگ نیچے نہیں رکھ سکتا، یہ بچہ اس ٹانگ پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا، بالکل معذور. 9-10 ماہ یہ بچہ اپنی ٹانگ بالکل سیدھی رکھے گا. اس کے بعد پھر جب یہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی یہ ٹانگ تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے، اب یہ ٹانگ سیدھی، اب یہ ٹانگ مڑ نہیں سکتی کیونکہ 9-10 ماہ سے وہ بالکل سیدھی ہے، اب یہ مڑ نہیں سکتی. اب اس پر مالشوں کا سلسلہ شروع ہوگا. مالش یہ 2-3 ماہ لگیں گے، پھر یہ ٹانگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع ہوگی، مڑنا شروع ہوگی. یہ بچہ، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، اللہ کرے میری بات بالکل غلط ثابت ہو، لیکن جو نقصان کر بیٹھا ہے، اس نقصان کے بعد پوری زندگی یہ اس ٹانگ پہ اب رسک نہیں لے سکتا. اس کے لیے یہ نہیں کہ جس طرح عام بچے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں یہ بھاگے گا دوڑے گا، نہیں، اس کو آرام سے چلنا ہے، اس پر بوجھ نہیں ڈالنا، یہ ٹانگ مڑنی نہیں چاہیے، یوں بیٹھنا ہے. اور جن لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس طرح کے، ان سے پوچھئے، ہر کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ 2 واقعات عرض کر کے گزارش یہ ہے، خدا را اپنے بچوں کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں نہ دیں. اس طرح وہ ضد کرتا ہے نا، ضد کر رہا ہے بہت، اس کی ضد پہ اس کو 2 لگا دیں. کیوں؟ یہ بچہ جب باہر نکلے گا نا تو یہ اپنی نہیں، یہ پورے معاشرے کی زندگی کے لیے رسک ہے. یہ بچہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. وہ ڈیفنس کا 12-13 سال کا لڑکا 6 بندوں کا قاتل بن چکا ہے وہ. اور میں کہتا ہوں کہ اس کو پوری سزا ملنی چاہیے، سزائے موت ملنی چاہیے بے شک اس بچے کو. ہاں ملنی چاہیے تاکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی سزا ہو کہ تم نے کیا سوچ کر اتنے بچے کو گاڑی پکڑا دی ہے کہ جا جو مرضی کر، لوگوں کو مارتا. پھر تم لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. بچہ ضد کر رہا ہے تو بھائی بچہ تجھ سے ضد کرتا ہے باپ کہ اپنا سارا اکاؤنٹ میرے نام کر دے، تو کر دے گا، کر دے نا. بچہ کہہ رہا مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو، تو دے دو گے؟ نہیں دو گے. کیوں؟ میرا لاس ہوگا بھائی، میرا نقصان ہوگا، میں اپنا اکاؤنٹ کیوں اس کے نام کروں؟ تو پھر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا پھر رہی ہے. تو خدا را ان بچوں کو
موٹر سائیکل سے بچیں، نہ دیں جب تک کم سے کم بچہ 17-18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ رمضان میں شاید آپ نے دیکھا ہو، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، نماز فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نکلتا تھا، ہلکی سی واک کر کے واپس آ جاتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد رمضان میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے کوئی 40-50 موٹر سائیکلوں پر، اور ان میں سے اکثر 1 to 5 ہوتی تھیں، لڑکے آ رہے ہیں، شور شرابہ، ہو ہا۔ سپیڈ کیا ہے؟ یہ جو مین روڈ چل رہی ہے نا، اس پر سپیڈ کیا ہے؟ 70-80 کی سپیڈ پر، کوئی زیگ زیگ، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جو اس معاشرے کے لیے رسک ہیں، یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے ہیں، اور یہیں سے حادثے ہوتے ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، پھر ایسے ہی گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور مارتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اسی سبزہ زار کے کچھ لڑکے تھے، یہ کینال ویو روڈ کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ 4 لڑکے تھے، 3 ان میں سے وہیں پر جاں بحق ہو گئے تھے، یا 4 جاں بحق ہوئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ تیز چلا رہے تھے، وہ تیز چلا رہے تھے، وہ تو شکر ہے اپنی ہی جان ان کی گئی ہے، اور کوئی نہیں گیا، اور محفوظ رہے، کوئی انہوں نے حادثہ نہیں کیا۔ تو اس لیے خدا کے لیے خدا را اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اوروں کی بھی حفاظت کریں، اور اگر گاڑی دینی ہے بچے کو، اس وقت تک باپ گاڑی نہ دے جب تک خود گاڑی میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے، جب تک باپ خود گاڑی میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یاد رکھیں اس پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ جس نے، میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے محض ایک بندے کو قتل کیا، مسلمان کی قید نہیں ہے، صرف ایک انسان قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ کے نزدیک وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ دنیا میں کتنا انسان ہے آج؟ تقریباً 8 ارب سے زائد ہے۔ ایک بے گناہ بندے کو قتل کرنے والا، اور جو شخص جلد بازی کے اندر اس طرح سے کسی کو ہٹ کر کے مارتا ہے، وہ قاتل ہے، وہ قتل کر رہا ہے، اور وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ اس کے لیے کون سی رعایت؟ اس کے لیے کس قسم کی رعایت نہیں؟ اس لیے میں نے اس لڑکے کے لیے، وہ 12-13 سال کا جو لڑکا ہے، میں نے اس کے لیے کوئی رحم والا لفظ استعمال نہیں کیا، نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ 6 بندوں کا قاتل ہے، اور وہ 6 بندوں کا قاتل ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور اس کو غصہ آیا ہے، مجھے فلاں بات کہی، کیوں کہی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ابھی جو سننے میں آئے ہیں جو کلمات، اس کے کلمات، اس نے کہا ہے، میں دیکھتا ہوں تم ڈیفنس روڈ پہ کیسے گاڑی چلاتے ہو، ڈیفنس میں کیسی گاڑی چلا، میں دیکھتا ہوں تمہیں، تو ہوتا کون ہے دیکھنے والا؟ اس کو لٹکاؤ پھانسی پر، یہ اس قابل ہے، یہ قاتل ہے۔ ایسے قاتلوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں میں سے اگر کوئی ایسا کرے، ایسی حرکت کرے، تو اللہ کی قسم ہم ذمہ دار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اسی لیے اگر چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل دینی ہے، باپ پیچھے بیٹھے، میں ذرا سکون سے بیٹھا ہوں، چلو بچہ 5 منٹ چلا آئے، تو پھر تجھے یہ 5 منٹ کا سکون تجھے بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ گئے اس کے، کیوں گئے؟ ان کے لیے کون سی زندگی پیچھے بچی؟ ہر کوئی کہے گا یہ قاتلوں کے ماں باپ ہیں، ان کا بیٹا قاتل ہے، اور ہونا چاہیے۔ تو خدا را گاڑی، موٹر سائیکل، 18 سال سے کم عمر کو موٹر سائیکل نہ دیں، اور گاڑی کے لیے تو میں کہتا ہوں کم سے کم 20 سال، اور اس میں بھی باپ کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، باپ کو، بڑے بھائی کو، چچا کو، دادا کو، کسی کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جب نکلتے ہیں نا باہر، تو بلا وجہ سپیڈ اور ریس شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک بچہ نکلا اور سڑک پہ 6 بندے مار دیے اس نے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو۔ اور یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ہمارا طالب علم ہے، یہاں کا پڑھتا ہے، حفظ کر رہا ہے، لیکن باپ نے غلطی کی۔ اب باپ بیٹھا ہوا اسپتال میں، بیٹھا ہوا ہے، صبح دوپہر شام باپ بیٹھا ہوا اسپتال میں، ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، بیٹھا رہے گا۔ یہ بھی ہفتہ 1.5 2 ہفتے 3 ہفتے اب یہی ہے۔ اور پھر اس بچے کو باپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر چلتا پھرتا رہے گا۔ اب اس کے ذمہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر نا اس بچے کو لیے پھرے گا۔ اب اس کی پٹی کروانی ہے، اب اس کے یہ چیک اپ کروانا ہے، اب اس کا یہ ایکس رے کروانا ہے، اب اس کا یہ کروانا ہے، اب آپ یہی کرتا رہے گا۔ تو یہ دوسری بات، خدا را اس میں احتیاط کریں،
اور بچوں کو غیر ضروری طور پر ان کے لاڈ نہ اٹھائیں، ایسے لاڈ نہ اٹھائیں، ان کو موٹر سائیکلیں نہ پکڑائیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن کر باہر پھرتے رہیں۔ تیسری بات، 4 باتیں میں نے عرض کرنی، تیسری بات، اس وقت جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، اگر یہ معاملہ ہوتا نا بنگلہ دیش کا، یا یہ معاملہ ہوتا ملائیشیا کا یا انڈونیشیا کا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک ملک کا معاملہ ہے، ایک ملک ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے فلسطین کا، اور فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، اس لیے یہ جو تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے یہ معاملہ صرف کسی ملک کا معاملہ نہیں رہا، یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی ایسا نہ کرے، کبھی بھی ایسا نہ ہو، اگر خانہ کعبہ پر کوئی حملہ آور ہونا چاہے تو کیا یہ صرف سعودی عرب کا مسئلہ رہ جائے گا؟ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہمارا مرکز پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ مسجد نبوی پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ آور ہونا چاہے، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہونا چاہے مسجد نبوی کے اوپر، تو یہ صرف سعودی عرب کا معاملہ نہیں ہوگا، یا صرف مدینہ کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی ذات اقدس وہاں موجود ہے، مسجد نبوی وہاں موجود ہے، جو امت مسلمہ کا دینی مرکز ہے۔ اسی طرح فلسطین، مسجد اقصی، یہ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر مسلمانوں کا تیسرا بڑا مرکز، اسلامی مرکز، جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی، اور جس کے لیے تاکید فرمائی کہ بھائی کسی نے سفر پہ جانا ہے نا کہیں، کہ میرا دل کر رہا ہے میں فلاں جگہ سفر پہ جاؤں، تو 2 میں سے 3 میں سے تیسری جگہ آپ نے فرمایا وہ بیت المقدس ہے، جائے وہاں، جائے سفر کرے، وہاں نماز پڑھے، وہاں ایک نماز کا ثواب کم از کم 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارا دینی، تو اس لیے پوری امت مسلمہ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی سطح پہ کوشش کرے، کہ ان کا فریضہ ہے۔ ہم لوگ، حکمرانوں کا معاملہ ان کے ذمہ ہے، فوجوں کا معاملہ ان کے ذمہ ہے، ہم عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ تو ایک جو چیز ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، یہود کا معاشی بائیکاٹ کیا، کہ یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ یعنی یہودی کمپنیز جو چیزیں بنا رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں، اور بیچ کر اس کے پروفٹ کا حصہ اسرائیل میں لگا رہی ہیں، اور اسرائیل اس سے اسلحہ بنا کر، فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، پیسہ ہمارا ہے، ہمارا پیسہ ہے۔ میں نے جو گروپ میرے پاس ہیں، مسجد کے ساتھیوں کا بھی ہے، مدرسے کے، قرآن کلاس کے بھی، میں نے جہاں جہاں ممکن ہے ان سب کو وہ لسٹیں بھیجی ہیں، اور آپ سب کے پاس ہوں گی اس وقت آپ سب کے پاس وہ لسٹیں ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو یہودی کمپنی، اسرائیلی کمپنیز بنا رہی ہیں، اور وہ پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہ بیچ رہی ہیں، تو وہ ہم خرید رہے ہیں، ہم ان کو نفع دے رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں، سب کے سب ساتھی، کہ وہ جتنی بھی اشیاء ہیں ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ دشمن کو معاشی نقصان پہنچانا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنی بڑی حکمت عملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا، مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی وہ گزرگاہیں جن سے ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، جی، جن سے ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اور ان تجارتی قافلوں کی بنیاد پر مکہ کی معیشت چلتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ راستے بند کرنے شروع کر دیے، وہ راستے بند کرنے شروع کر دیے۔ قریش کو اس سے نا وہ تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے غزوہ بدر سے پہلے تقریباً کوئی 15 سے 20 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں اور قریش کے درمیان۔ کیوں؟ حضور ان کا معاشی راستہ روک رہے ہیں، ان کو معاشی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر ہوا،
رمضان کے مہینے کے اندر، اور جس کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان قرار دیا کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کے لیے ایک جگہ 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک جگہ 3000 کا، اور ایک کو یہ قرآن کریم میں، اور ایک جگہ 5000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے اتنے فرشتے اتارے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور غزوہ بدر کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کا جتنا تجارتی نیٹ ورک تھا وہ سب تباہ کر چکے تھے، کرنے لگے تھے. ان کا تجارتی نیٹ ورک جتنا بھی تھا، کاروباری، معاشی، حضور وہ سب تباہ کرنے لگے تھے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ کیا تھا؟ یہ ان کا تجارتی نیٹ ورک تھا، کاروباری نیٹ ورک تھا بہت بڑا، اور یہ دنیا کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاٹ ڈالا. جب کاٹنے لگے نا قریش کو تکلیف ہوئی، پھر وہ اٹھ کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے. تو غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر ہوا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو مقابلہ ان سے کیا ہے، معاشی مقابلہ کیا ہے. ان کو معاشی نقصان پہنچایا ہے، ان کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج امت مسلمہ یہ کر سکتی ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لسٹیں آپ کے پاس ہیں وہ والی؟ سب کے پاس، تقریباً سب کے پاس ہیں. نہیں ہے تو ایک دو ساتھی سے پوچھ لو، اپنے گھر میں بچوں سے پوچھ لو، ہاں بھائی دکھاؤ مجھے وہ ساری یہودی کمپنیز جو چیزیں بنا رہی ہیں. ایک بات میں یہ کہہ دوں اپنی حد تک، وہ یہ کہ میں کوشش کروں گا ان میں سے کوئی چیز اس مسجد میں کم سے کم نہ داخل ہونے پائے. اسی لیے وہ سافٹ ڈرنکس جو ان کمپنیوں کے ہیں، کوئی بندہ لے کے مسجد میں داخل ہوا نا تو میں نے مسجد کے دروازے کے اوپر وہ پکڑ کے نا ٹکڑے کرنے، انشاءاللہ میں کروں گا. اور اگر آپ میں سے کسی کے محفل میں وہ چیزیں نظر آ گئیں تو پھر بتائیں، اب بولیں. اب کچھ کرنے کا وقت ہے، اب بولیں، بتائیں. اگر آپ میں سے کسی کی محفل میں وہ چیزیں نظر آ گئیں، ابھی یہ فنکشن شروع ہونے والے ہیں، ہمارے ہاں نکاحوں کے شروع ہو چکے ہیں، بارات ہے اور تیل مہندی ہے اور ولیمہ ہے، اور ان فنکشنوں پہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں گے، تو پھر قاتل کون ہوا فلسطینیوں کا؟ اسرائیل تو ہے ہی ہے، اور اس کے معاون اور مددگار کون ہوئے؟ ہم. تو کیوں بھائی مجھے یہ بتائیں، اپنے فنکشنوں میں، اپنے پروگراموں میں آپ ان کی مصنوعات استعمال کریں گے؟ آواز نہیں آئی، آنی بھی نہیں ہے، آواز نہیں آنی. کریں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کریں گے. اور نہیں جی وہ کیا کریں، وہ پیکج ہے، پیکج کے اندر یہ کیا دنیا کی ڈیمانڈ ہے، لوگ کرتے ہیں جی، کیا کریں اب، نہ رکھیں اب. کیوں جی؟ جو کرے گا، جو خریدے گا، جو ڈیلیور کرے گا، سرو کرے گا، جو پیے گا، یہ سب کے سب مسلمانوں کے قاتل ہوں گے. صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ سب کے سب، اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ یہ پیسہ جائے گا اسرائیل تک، اور اس سے پیسے سے وہ اسلحہ بنا کر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. اب میں ڈیلر حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے ڈیلر حضرات ہیں، خدا را آپ ان کی مصنوعات خریدنا بند کریں. آپ کے پاس تو پوری لسٹ ہے، کون کون سی کمپنیز ہیں، یہودی کمپنیز ہیں، آپ ان کی مصنوعات خریدنا ختم کریں. کیوں؟ اگر آپ نے خرید لی نا تو پروفٹ تو پہنچ گیا ان کو، ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچ گیا. جب آپ جو ڈیلر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، جب آپ خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں مسلمان اس بائیکاٹ میں شامل ہو چکے ہیں. یہ میک ڈونلڈز وغیرہ اللہ کا شکر ہے وہ اب خالی ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کافی حد تک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، اور ان کی جو مصنوعات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. لیکن کم نہیں، ہم نے ختم کرنی ہے، ہم نے ضرور بھی ضرور ختم کرنی ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم فلسطینیوں کے قاتل ہیں. وہ معصوم بچے کہ جن کا وجود 20 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے قاتلوں میں اسرائیل بھی ہے
اور ان کی مصنوعات استعمال کر کے ان کو فائدہ پہنچانے والے بھی ہیں. یہ ہمارے بچے بڑے شوق سے چاکلیٹس کھاتے ہیں. اب وہ آپ کو لسٹ میسر ہو جائے گی کون کون سی چاکلیٹس ہیں یہ جو یہودی کمپنیز بنا رہی ہیں, مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں. لیں وہ. میں تو سمجھتا ہوں اللہ کرے پاکستان کے تمام مفتیان نظام جو ہیں وہ ان تمام اشیاء کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیں. اللہ کا میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی, میری حیثیت نہیں ہے. حالات کے تحت اللہ کرے کہ وہ ان کمپنیز کی مصنوعات کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیں کہ اس کا کھانا ہی حرام ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کا بھائی ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر حرام ہے. یہ میں کر سکتا ہوں, میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں وہ اشیاء. آپ بھی کوشش کریں کہ ان اشیاء کا بائیکاٹ کریں. ڈیلر حضرات خاص طور پر ان کا خریدنا بند کریں. عام مسلمان اس کا استعمال بند کریں. کم سے کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں شامل نہ ہوں. کم از کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں شامل نہ ہوں. دشمن کس طرح, دیکھیں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسلمان, انہوں نے مسجد میں بمباری کی. الشفا ہاسپٹل ہے تباہ کر دیا ہے. یعنی وہ غلیظ دنیا کا انسان یہود اسرائیل وہ اس حد تک دشمنی میں اس حد تک گر چکا ہے کہ نہ وہ کسی مسجد کو چھوڑ رہا ہے, نہ وہ کسی ہاسپٹل کو چھوڑ رہا ہے, نہ کسی زخمی کو چھوڑ رہا ہے, نہ کسی پناہ گاہ کو چھوڑ رہا ہے. ہر جگہ جہاں مسلمان ہے ان کا قتل عام کر رہا ہے. اب اگر کوئی ان کے ساتھ مدد کرتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا پھر اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر ان کی اشیاء حرام ہیں. آپ حرام سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں, آپ کا معاملہ آپ کے حوالے ہے. آپ کا معاملہ آپ کے حوالے ہے. لیکن اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو پھر آپ فلسطینیوں کے قاتل ہیں. آپ ان تمام مسلمانوں کے قاتل ہیں جن مسلمانوں کو اسرائیل قتل کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے. اللہ میرے اور آپ سب کے لیے